اور 250 لائسنس بنتا تھا, 50 گاڑیاں اور ساری ملا کے وہیکل, مین موٹر سائیکل تھی نا. تو وچ مینس کہ پنجاب لاہور شہر میں 950 کا بیک لاگ ہو رہا ہوتا تھا, یعنی 950 ایسے بندے ایڈ ہو رہے ہوتے تھے جن کے پاس لائسنس نہیں تھا. تو اس کے لیے ہم نے ایک آؤٹ ریچ کا سلسلہ شروع کیا تھا, بعد میں وہ بڑھا بھی, اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ بلال صدیق کمیانہ صاحب نے چارج لے لیا ہے, اس کو ہم بڑی سپیڈ سے یہاں بھی اور پورے پنجاب میں بڑھائیں گے. تمام اداروں میں لرننگ لائسنس اور اس کے بعد ٹیسٹنگ فیسلٹیز, اور اس کو ویکینڈس کے اوپر بھی ہم اس کا افتتاح کریں گے کہ لوگوں کو لائسنس کا ان کا رائٹ ہے آفٹر ٹیسٹنگ آبویسلی, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو ایزی کریں گے. اس کے علاوہ آبویسلی جو ٹریفک کے قوانین ہیں, ملک کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ کہہ دینا, لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جو ملک کا قانون ہے وہ لاگو ہو, اگر وہ ہیلمٹ ہے تو وہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ لاگو ہوں. جب میں سی ٹی او تھا تو میں دیکھا کرتا تھا جب چارٹ آتا ہے کہ اس میں کتنی پراڈوز اور پجاروز اور گاڑیوں کے چلان ہوتے ہیں اور کتنے موٹر سائیکلوں کے ہوتے ہیں, اور اس کو اگر اسی پرسنٹیج سے دیکھا جائے جتنی وہ موجود ہیں تو میرے خیال سے اس میں مس میچ ہوتا ہے. تو اس پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کام کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ بھی ہمارا کام ہوگا. کچھ ویلفیئر میں ہماری جو پولیس فورس ہے اس کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں. میں ابھی کے پی بھی رہا ہوں, آلموسٹ ایوری ادر ڈے وہاں پہ کوئی نہ کوئی حملہ ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی کسی جگہ پولیس والے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. لیکن فخر کی بات یہ ہے کہ ایک بھی جگہ کوئی ایک بھی چوکی کے پی پولیس نے یا فار دیٹ میٹر یہاں دہشت گردی پنجاب پولیس نے یا بلوچستان پولیس نے گیو اپ نہیں کی. ہم نے ایک چوکی بھی گیو اپ نہیں کی, اور سلام ہے تمام ان اداروں کو, صرف پولیس کو نہیں, تمام ان اداروں کو جو اتنے مشکل اور نامساعد حالات کے باوجود اتنے, کیونکہ دشمن آپ ہی ایسا ہی لگتا ہے نا, تو پتہ نہیں چلتا کہ کون اس میں سے آپ کا دشمن ہے. تو الحمدللہ جس طرح خیبر پختونخوا پولیس اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہے, پنجاب پولیس بھی اسی طرح اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہم ریلیٹیولی اس معنی سے محفوظ ہیں. لیکن جو ہماری ویلفیئر کا جو فورس کا کام ہے, اور صرف دہشت گردی سے نہیں ہے, ڈاکوؤں کے ساتھ ہے, ڈیتھ ان سروس ہے, اس میں جو بھرتی ہے اس کا جو پروسیس کو ان شاء اللہ تعالیٰ ایگزیکٹو بورڈ میں جلد از جلد اس کا فیصلہ کریں گے, اور اس کو ہم ایزی کریں گے, اور ان کی بھرتی کو اور ان کی ویلفیئر کو. کچھ وجوہات کی وجہ سے کچھ وجوہات ایسی تھیں جس کی وجہ سے یہ کچھ اس میں کوئی اس میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ریموو کیا جائے گا. جس طرح ہمارے پی ایس پی آفیسرز ہیں, اسی طرح ہمارے پنجاب پولیس کے دیگر افسران ہیں. پنجاب پولیس پہ بھی پروموٹ ہو کے ان میں سے پی ایس پی میں جاتے ہیں. تو یہاں پہ انشاءاللہ ایک ایسا سلسلہ بھی کیا جائے گا کہ یہاں پہ وہ تمام افراد جو ہیں وہ ان کا میرے دفتر تک رسائی اور آنا ممکن ہو. جو دور ہیں وہ اسے زوم پہ کوئی ٹائم رکھ لوں گا. میں نے اسپیشل برانچ میں بھی میں رہا ہوں تو میں نے ایسا ہی کیا ہے. شروع میں شاید یہ بہت ڈانٹنگ ٹاسک لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. وقاص صاحب بھی آر پی او رہ کے آئے ہیں, پبلک کے آدمی ہیں, کہ جی آپ لوگوں سے فورس سے نہیں مل سکتے, کام بڑا ہے. کام بہت ہے, لیکن یہ کہ ملا جا سکتا ہے, اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ان کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں. تو لہٰذا ان سے میری اویلیبلٹی بہت زیادہ رہے گی. آپ لوگوں سے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جو میری اویلیبلٹی ہے وہ تو رہے گی. سروس ڈلیوری میں لوگوں کے ساتھ ملنا بہت زیادہ ضروری ہے. طارق سلیم ڈوگر صاحب جو میرے استاد بھی رہے ہیں اور میرے ساتھ جگہ پہ میرے سینئر رہے ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک بوڑھا شخص, ایک مظلوم شخص تھانے جاتا ہے اور تھانے میں جا کے اپنی درخواست دیتا ہے, اور درخواست دے کے اس کی درخواست پر عمل نہیں ہوتا, اور وہ تو پنجابی میں سنایا کرتے تھے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ لا میری درخواست واپس کر دے, لاؤ میری درخواست واپس کر دو. اگر تو اس کے تھانے کے باہر جانے تک, اس کے تھانے سے باہر جانے تک تھانے دار اس کو کہہ دے بابا جی واپس آ جاؤ, اماں جی واپس آ جاؤ, بشرطے کہ وہ بندہ ٹھیک ہو, حق پہ ہو, یہ زوم کیا جا رہا ہے, وہ کہے واپس آ جاؤ, کیونکہ اس کو پتا ہے, وہ کہے لا میری درخواست واپس کر, میں تیرے ایس پی دے کول جا رہے ہیں. اگر وہ کہہ دے کہ بابا جی واپس آ جاؤ, تو وہ اس کے اوپر ایس پی ہے, اور اگر وہ کہے جا لے جا درخواست, تو اوپر ایس پی نہیں ہے. اور یہاں میں اس کی مثال دوں گا کہ یہ طارق سلیم ڈوگر صاحب نے ہمیں سکھایا, آفتاب چیباد نے ثابت کیا, اور بہت سارے اعلیٰ افسران نے ثابت کیا. یہاں میں مثال دوں گا کہ یہاں پہ ہمارے آفیسر تھے جو شہید ہوئے, کیپٹن مبین. کیپٹن مبین صاحب میرے ایس پی بھی رہے, ایس پی بھی رہے, کلیگ بھی رہے, دوست بھی رہے, ڈی آئی جی بھی رہے. آپ کے شہر میں انہوں نے شہادت کا رتبہ, بہت سارے اور شہادت جنہوں نے قبول کی, اسی مال روڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھے, ہم اکٹھے تھے تو قبول کیا. وہ اویلیبل تھے ہم سب کو کہ نہیں تھے نا؟ تو بالکل تھے. تو یہ کیا باقی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر ایسی بات ہے, ٹھیک ہے, اس میں ٹیررزم آیا اور بڑے چیلنجز آئے, تو اس وہ بھی تو تھے نا, ٹیررزم تو تب سے شروع ہے. تو اگر وہ اویلیبل ہو سکتے تھے, اور اگر ہمارے ڈی اے جی صاحبان اور تمام لوگ یہ لوگوں کو اویلیبل ہو سکتے تھے, تو آج بھی ہو سکتے ہیں. تو سروس ڈلیوری میں یہ اویلیبلٹی بندوں کی, ہمارے افسروں کی, وہ ضروری انشور کی جائے گی.
لیڈی پولیس ہماری آئی ہے, ہماری اس میں ہماری لیڈیز بہت سارے اچھی آفیسرس آئی ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے جینڈر ایکویلٹی کا بھی ایک عنصر سا بنتا جا رہا ہے یا اس کا تصور آیا ہے, تو وہ بھی ہم انشور کریں گے کہ اس میں ہم ان کی مدد کریں. ایف آئی اے کے ساتھ ہمارا لنک اس میں سے بنانا بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ سائبر کرائم آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ میں سے کون بندہ ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی خاتون کو تنگ نہیں کیا گیا, یا جو کہہ سکتا ہو کہ مجھے میسج نہیں آیا کہ میرے پیسے جمع کرا دو, آپ کا انعام نکل آیا, اس کے بعد وہ لوٹ نہیں گئے لوگ. تو کیونکہ وہ فیڈرل کرائم ہے, لیکن لوگ پولیس کے تھانے تک آتے ہیں, اور اس کے بعد فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ بیکاز آف میں وہاں بھی رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے, تو 5 سال میں لاہور کا ڈائریکٹر رہا ہوں, تو وہاں پہ جو ایشو ہے کہ نفری کی کمی اور اس کی وجہ سے ان کو ایک پولیس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, تو اوبیسلی کریں گے تو وہی, لیکن ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کریں گے, اور تاکہ لوگوں کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی ہے اور ہراسمنٹ والی زیادتی ہوئی ہے اس کو ہم فوری طور پہ اس کا ازالہ کر سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ماڈرن ڈے چیلنجز کیا ہیں کرائم کے, اور ماڈرن ڈے چیلنجز جو ہیں اس کے حساب سے پولیس کو اپنا گیئر اپ کرنا ہے. آئی ٹی جو ہے وہ چیزوں کو ایزی کر دیتی ہے, پیپر لیس آفیسز ہو جاتے ہیں, یا لوگوں کے ساتھ رابطہ ایزی ہو جاتا ہے. اگر آپ موٹر وے پولیس کو دیکھیں گے یا کسی اور پولیس کو دیکھیں گے تو آپ ایک ایپ کے ذریعے اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر وے کہاں کھلی ہے, کہاں بند ہے, اور اس طرح پنجاب پولیس نے بہت زیادہ کام کیا ہے. وکاس میرے خیال سے آپ بھی رہے ہیں, اور اس وقت ہمارے ون آف دا بیسٹ آفیسر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ایس این یونس صاحب, اور انہوں نے بڑا اس میں کیا. اس کو ہم زیادہ اپریشیٹ بھی کریں گے, اس کو بڑھایا بھی جائے گا, اور ایز اے ٹیم ورک یہاں پہ کام ہوگا, کیونکہ تمام یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں, دوستوں کی طرح ہیں, بچوں کی طرح ہیں, تو ویل بی ورکنگ ٹوگیدر. آبویسلی اس میں خامیاں آئیں گی, چیلنجز آئیں گے, اس کے اندر ایسی چیزیں آئیں گی, نیا سے نیا ٹاسک, ایک ان سین سیناریو آتا ہے, آپ کی طرف سے تنقید آئے گی جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیولی دی جائے گی. آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے, اس کی سازش کر دو, اس کے خلاف سازش کر دو, ہم اس کو اگنور کریں گے. یہاں میں یاد کروں گا ہمارے میجر ضیاء الحسن صاحب تھے, جب وہ سیٹ پر آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ کی کوئی برائی کرے اور آپ کو کہے کہ آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو کہہ دو کہ ضرور ان کو میرے سے کوئی غلط فہمی ہوگی, میں جا کے اس کو ریموو کر دوں گا. یہ میں پولیس افسروں کو بھی ہر جگہ سکھاتا ہوں, بتاتا ہوں دیٹ یو شوڈ میک پیس ود یور سیلف. تو یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کا ایک جو وائلنٹ قسم کا امپیکٹ ہے, یا جو وہاں پہ ایک نیگیٹیوٹی ہے اس کو اگنور ایک حد تک ہی کیا جا سکتا ہے آبویسلی. لیکن آپ لوگ تو مین اسٹریم میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کے تعاون کے ساتھ, آپ کے آئے ہوئے, پہلے بھی ہم نے ایسے کیا, انشاءاللہ تعالیٰ کر کے ثابت کریں گے کہ جو خامیاں, جو کوتاہیاں, جو غلطیاں, جو سجیشنز آپ کی طرف سے آئیں گی, کیونکہ آپ تو لوگوں کے ساتھ ایک ہمارا برج ہے نا, کھلی کچہریاں اور یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, ایزی ایکسیس ٹو پبلک تو انشور کی جائے گی, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو تعاون ہے وہ رہے گا, پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خرابیاں, خامیاں وہ پتہ چلیں گی, ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرتے رہیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, قانون کی حکمرانی, لوگوں کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا. جو لاہور میں گینگز چلے پھرتے ہیں یا باقی شہروں میں بدماشی مچائی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا, اور بدماشی کا جس کے آگے لوگ اگر پریشان ہیں تو اس کو روکنا پولیس کا کام ہے. میں یہاں پہ ختم کروں گا. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے, پھر اس کے بعد آبویسلی آپ جو مرضی سوال پوچھیں, آئی بی ویری کینڈیڈ اینڈ اوپن. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی ایک سینگ ہے کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں زبردست جو کہ ظلم کر رہا ہو اس کو زیر دست کے نیچے نہ لے آؤں, اور زیر دست یعنی جس پہ ظلم ہو رہا ہے, مظلوم کو جس کے اوپر ظلم ہوا ہے, ظالم کے اوپر نہ لے آؤں, تو اس وقت تک میری حکمرانی نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے, ہم سب کو پتہ ہے اس کال کا. اٹس ویری ایزی ٹو سے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو اٹ. اس کے بعد انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کیا لکھتا ہے؟ اس کے بعد انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا لکھتا ہے ٹل دس ڈیٹ دس انسائکلوپیڈیا ہیز ناٹ فاؤنڈ اے بیٹر جنرل ڈیفینیشن آف دی فنکشنز آف دی اسٹیٹ. آج کے دن تک انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کو اس قول سے بہتر اسٹیٹ کا, ریاست کا, فنکشن کا, فرض کا بہتر جو ڈیفینیشن ہے, جو بہتر تعریف ہے, وہ آج تک نہیں ملی. تو وی آر دا بیسٹ ٹیم اراؤنڈ, وی ول پروو اٹ دیٹ وی آر دا بیسٹ ٹیم اراؤنڈ, وی ول انشور دیٹ میرٹ ول پریویل, and we will ensure that the law is implemented in this country, and we will ensure کہ جو بدماش ہے وہ بدماشی نہیں کر سکے گا, اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھڑے ہونے والا ہوگا. آپ کا صبر کا بہت زیادہ شکریہ.
اب جو بھی سوالات ہیں میرے خیال سے کنڈکٹ کریں گے وقاص صاحب، اگر کنڈکٹ کر لیں تو بہتر ہوگا. ویسے تو جناب جو ہے وہ ہمیشہ ہی کنڈکٹ کرتے ہیں. تو وقاص صاحب اوور ٹو یو. جی شروع. اپنے مائک میں اگر بات کریں گے سب کو سن جائے. تھینک یو سر. سوال میرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کی ہے، بہت بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے. سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کو جس موقع پر آئی ٹی لگایا گیا ہے، اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے چیخ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب حکومت میں آفیسر بھی اور سی ایم بھی جو ہماری مرضی کا نہیں لگایا گیا. تو ایسے میں جو جی آئی ٹی بنی تھی عمران خان پر حملے کی، جس طرح وہ ریزہ ہو کر بکھر رہی ہے اور جس طرح اس کے لیٹرز ایشو کیے جا رہے ہیں، جس طرح تفتیش کا بیڑا کر کیا گیا ہے، تفتیش خراب ہونا تو دور کی بات ہے، جس طرح تفتیش کا بیڑا کیا گیا ہے، آپ اس میں کیا رول ادا کریں گے؟ آپ کیونکہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، بڑا اس کو انٹرنیشنلی اس کو اس وقت دیکھا جا رہا ہے، لیکن جو سی سی پی لاہور نے اور جس طرح اس کے ساتھ مذاق کیا گیا، اس مذاق کا جواب، اس لطیفے کا جواب کیا دیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلی بات، پوسٹنگز اور ٹرانسفرز فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. وی آر پروفیشنل آفیسرز. ہماری پوسٹنگز بھی ہوتی ہیں، ٹرانسفرز بھی ہوتی ہیں. جہاں تک کسی بھی فیصلے کا تعلق ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہو، دیٹ از بیانڈ آر اسکوپ. لازم آتا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، احتجاج اس کا حق ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک نو کمنٹس آن دیٹ. جہاں تک تعلق ہے جے آئی ٹی کا، قانون اور لا کے مطابق ہر چیز ہوگی. دیر از اے جے آئی ٹی جو کہ پہلے فارمولیٹ ہوئی، پھر ابھی دوبارہ پروونشل گورنمنٹ نے کی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ایک جے آئی ٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے. جی دیکھ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایک جے آئی ٹی کا لیٹر آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ میرے خیال سے وہ شاید اس طرح نہیں ہے. بہرحال تو ہمارے لیے تو جی فیک نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ احمد فراز صاحب کو جو ہے نا وہ چیلنج کرنا جو ہے نا وہ انڈیویجولی زیادہ آسان ہوتا ہے. فیک نہیں ہے. لیکن یہ کہ جی اگر میں اس کا جواب دے دوں، دیکھیے پولیس اس میں جہاں بھی ہو، اس میں سے کون سی جے آئی ٹی ہے جو پولیس نے خود بنائی ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ جو جے آئی ٹی گورنمنٹ بناتی ہے اس میں جو لا ہوگا، پولیس کا جو آفیسر بھی گورنمنٹ حکومت کا ایک ادارہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ نہیں ہے. تو جو بھی ادارہ ہوگا وہ حکومت کے ماتحت ہوگا اور حکومت کسی قانون کے ماتحت ہوگی. تو یہ جو جے آئی ٹی بنے گی یا جو پھر آپ کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کا، آپ کو شک ہے وہ کنفرم کر لیجئے گا. اس میں جو لا کہے گا اس کے مطابق تفتیش ہوگی اور انشاءاللہ تعالی میرٹ پر ہوگی. ویسے ایک بات بتا دوں کہ جو بھی تفتیشیں ہوتی ہیں نا، اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جاتا ہے. جی سر، آپ کی شخصیت ہمیشہ غیر متنازع رہی، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان نے پوسٹنگ کے حوالے سے کافی اعتراضات کیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس طرح کے افسران کو تعینات کرے گی جو ان کے مخالف ہیں. تو آپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری الیکشن کی ہے، اور کیا میسج دینا چاہیں گے خاص کر عمران خان صاحب کو کہ کس طرح کے الیکشن آپ کروا پائیں گے کہ آپ غیر متنازع ہی رہیں؟ آپ کا بہت شکریہ سوال کا. میرے خیال سے پولیس کے جو افسران ہوتے ہیں نا، وہ تو اس قدر ان بائسڈ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے کہ بہت دفعہ ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑے پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات جس فرقے یا جس مذہب کے ہم خود ہوتے ہیں اس کے بھی خلاف فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا اپنا بلیف ہوتا ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ کسی دوسرے بلیف کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر لیتے ہیں. اس میں بھی ہمیں انصاف دینا چاہیے. جہاں تک پوسٹنگ ٹرانسفر ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس یہ کرتی ہیں ہمیشہ. میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آبویسلی آیا ہوں. جہاں تک تعلق ہے فیئر اینڈ فری الیکشنز کا، تو یہ تو بڑا ہی آبویس ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے آئینی اور قانونی، اور وہ اس کو سپروائز کر رہے ہیں. اور وہ اس میں یہاں تک کہ جب وہ کہیں گے پوسٹنگ ٹرانسفر بند ہے تو بند ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے نچلے لیول تک بند ہو جاتی ہیں. ہم نے پہلے بھی الیکشنز یہاں پر دیکھے ہیں. تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ول بی انشورڈ بائی دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ وی ول انشور دیٹ کوئی چیز بھی قانون اور حکمرانی کی حکمرانی سے بالا تر نہیں ہوگی. پولیس ایک سبسرویئنٹ محکمہ ہے. یہ بتائیے گا کیونکہ پی ٹی آئی کا پہلے بھی اعتراض تھا کہ جب 25 مئی کو ان کے اوپر تشدد کیا گیا، پولیس کی طرف سے مقدمات بھی بنے جو اب طاری ہو چکے ہیں. اب چونکہ جو پولیس افسران لگائے جا رہے ہیں ان کو یہی اعتراض ہے کہ یہ چن کر لگائے جا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں.
تو کیا آئندہ, چونکہ انہوں نے احتجاج کا بھی پروگرام بنایا ہے جگہ جگہ پر مختلف شہروں میں, تو کیا جو احتجاج کریں گے جو مشکل ہوں گے تو ان کے خلاف مقدمات بنیں گے, یا اسی طرح ان پہ تشدد ہوگا, یا پھر پولیس جو ہے وہ الیکشن تک محدود رہے گی, پرامن الیکشن ہی کروانا ہے؟ جس کا جو جمہوری حق ہے وہ اس کو ضرور کرے گا. جہاں تک تعلق ہے احتجاج کا, وہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. اور جہاں تک تعلق ہے قانون کو توڑنے کا, تو اس کو کسی کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہوگی. چن کے جو افسران ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ تمام افسران فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں. انہوں نے آئین کے تحفظ کی قسم بھی کھائی ہے اور انہوں نے اس کو انشور بھی کیا ہے. تو ریسٹ ایشورڈ کہ اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جس میں سے ہم سٹیپ فارورڈ کر کے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے. احتجاج شاید آج بھی ہو رہا ہے. جب میں آیا تھا, بیکاز آئی واز بیفور ٹائم, تو میں آگے سے گھوم کے آ گیا. اس سے پہلے بیکاز میں بغیر اس کے ہوتا تھا ایسکارٹ کے, تو بہت دفعہ احتجاجوں میں پھنسا بھی رہا ہوں. پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, ہر پارٹی کرتی رہی ہے, تو ان کا حق ہے, لیکن کسی کو قانون توڑنے کی اجازت آبویسلی نہیں دی جائے گی. جی السلام علیکم عثمان بھائی, اس میں ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا پولیس کا, جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے, اسپیشلی افسران کا, جو کہ بہت انفلوئنس ہے, جو بہت زیادہ انفلوئنس کیا جاتا ہے, جس کو کسی کے خلاف اگر کوئی درخواست چلی جائے. مطلب حال ہی میں ایک شام صاحب نے درخواست دی ایس پی صاحب کے خلاف کہ ان پہ مقدمہ درج کیا جائے. اس طرح کے اور بھی بڑے میٹر ہیں, اس میں بہت سی کوتاہیاں ہیں اور اس پہ پراپر ایکشن نہیں کیا جاتا. چونکہ اب آپ سربراہ ہیں, تو آیا آپ اس کو مضبوط کریں گے, اس کا لک آفٹر کیا جائے؟ پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ. یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو میں نے مس کیا, کیونکہ میں نے وہ لکھا ہوا تھا, لیکن آبویسلی بس کو میں نے دیکھا نہیں. آئی ایم تھینکفل ٹو یو. اکاؤنٹیبلٹی پولیس کی, جیسا میں نے کہا, تنقید کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی از اے مسٹ, اور وہ نہ صرف ہوگی بلکہ روتھلیس ہوگی. اور پوسٹنگ اور ٹرانسفر آنی جانی چیز ہے. یہ جو انلیگیلٹی ہے نا جس کا آپ نے اشارہ کیا, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی, جتنا مرضی کسی کا بیٹا نہیں ہو رہا. اٹ ہارڈلی میٹرز, اٹ ہارڈلی میٹرز. میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا جس نے جو کیا اس کو بھگتنا پڑے گا. جہاں تک تعلق ہے, بعض ایسے ہائی پروفائل کیسز ہوتی ہیں, اس نے اس پہ مقدمہ کیا, اس نے, کیونکہ سوشل میڈیا ہے, ہائپ بنتی ہے, کوئی چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے خلاف, یا چھوٹا افسر بڑے آدمی افسر کے خلاف, خاتون کا کوئی ایشو آ جاتا ہے, وہ ذرا ہائپ بن جاتی ہے اس کی, اس کو میرٹس پہ دیکھا جائے گا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہمارے اس میں کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا, اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو غلط کرے گا وہ بھگتے گا. اور ہاں, الیکشن کمیشن کی پابندی کے بعد, الیکشن کمیشن کی پابندی کے بعد یہ ہے کہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی الیکشن کمیشن کی مرضی کے خلاف. اگر کسی نے کچھ سمجھا کہ چونکہ میں الیکشن ہونے میں لگا ہوا ہوں, ڈی پی او یا ایس ڈی پی او, یا میں ڈی ایس پی ہوں, یا انسپیکٹر ہوں, میں ایس ایچ او ہوں, میں زیادتی کر سکتا ہوں, یا انچارج انویسٹیگیشن, وہ الیکشن کمیشن کو بتا کے اس کا وہی رگڑا نکالا جائے گا الیکشن کمیشن کی مرضی سے, قانون کے مطابق. عرفان صاحب, یہ بتائیے گا کہ کچے کے علاقے میں جو شہید ہو رہے ہیں پولیس اہلکار, وہاں پہ آپریشن جاری رکھیں گے آپ؟ یہ ویسے سوال کا جواب تو ہمارے ایکسپرٹ ویسے وقاص صاحب بیٹھے ہیں, لیکن وہاں پہ چونکہ ابھی ٹرانسفر پوسٹنگز ہونی ہے, اور وہ آپ اسی میں دیکھ لیں گے کہ جو ہمارے جو ایڈیشنل آئی جی سے لے کے نیچے تک, کیونکہ تبدیلی تو آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن کے حکم سے ہوگی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ہم آپریشن کا, یہ آپ یقین کیجئے, اٹ ہیز ٹو بی اے سسٹینڈ تھنگ. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کسی بھی علاقے میں کہ اب آپ کراچی کو دیکھ لیجئے, آپریشن ہوا, آپریشن چلتا رہتا ہے. ٹارگٹ اٹینیبل ہونا چاہیے, ٹارگٹ سسٹینیبل ہونا چاہیے. تو آپ یقین کیجئے کہ وہاں پہ ہماری فورس بہت بہادری کے ساتھ کام کر رہی ہے. چیلنج بہت بڑا ہے. جو آفیسرز وہاں لگیں گے وہ نہ صرف کام کریں گے, کام کر کے دکھائیں گے, بلکہ اس کو ہم سسٹین بھی کریں گے. اور وی آر ویری لکی کہ وقاص صاحب ہمارے پاس ہیں, ہم نے اور بھی بہت سارے اچھے افسران وہاں پہ ہیں جن کے ساتھ ہم مشورہ کر کے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے. اور جو ایگزسٹنگ افسران ہیں وہاں بھی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ہمارے پاس مقصود الحسن صاحب ہیں جو وہاں پہ مختلف جگہوں پہ رہ کے آئے ہیں, تو وہ ول یوز ہز سروسز ایز ویل. آئی جی صاحب, آپ نے بھی بات کی آصف چیمہ صاحب کی اور ڈوگر صاحب کی, جو آئی جی رہے ہیں ہمارے پنجاب میں, اور آپ خود بھی اس وقت لاہور میں رہے ہیں 2003-4 میں. تو اس وقت عوام کا اور پولیس کا ایک رابطہ ہوتا تھا, محلہ کمیٹیاں ہوتی تھی, اور جو کیونکہ الیکشن بھی آ رہے ہیں تو اس طرح کی کمیٹیاں الیکشن میں بھی بہت اہم رول ادا کریں گی. تو آپ اپنے آر سی اوز کو اور جو ضلعی پولیس ہے ان کو آپ یہ کہیں گے کہ محلہ کمیٹیاں جو ہے وہ دوبارہ فعال کی جائیں؟ جی بالکل, آپ کی بات ٹھیک ہے. جو ڈسٹینس اور جو کمیونٹی پولیسنگ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اس میں طارق کھوسا صاحب نے, میرے سے پہلے جو ہمارے انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں
میں ان کا ایس پی رہا ہوں، آپ کو پتا ہے وہ SSP لاہور تھے جب. عامر ذوالفقار صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا ہے، خواجہ خالد فروغ صاحب کے دور میں اس پہ بڑا کام ہوا ہے، شوکت جاوید صاحب نے اس میں جو ڈسٹینس کو کم کرنے میں بڑا کام کیا ہے. تو آبویسلی وہ تو ول بی ڈوئنگ دیٹ. لیکن الیکشن کے لیے جو ہماری فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے اس میں ہم کمیٹیاں اگر بنانا شروع کر دیتے ہیں نا الیکشن کے سلسلے میں، تو شاید اس میں تھوڑا سا فیوریٹزم اور اس کا وہ آ جاتا ہے. تو سرمد سعید صاحب تھے آپ سب کے دوست، وہ کہا کرتے تھے کہ کسی کمیٹی میں اس کو نہیں ڈالنا جس کی کوئی عرفیت ہو، فلاں نکا فلاں. تو وہ جو ہے نا وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. وی آر فلی اویئر آف دیٹ بیکاز آف دا الیکشن انوائرمنٹ. وہ شاید اتنا مناسب ابھی نہیں ہوگا، لیکن آر پی اوز اپنی مرضی سے، ڈی پی اوز اپنی مرضی سے کمیونٹی پولیسنگ کے ساتھ جو چیز کرنا چاہیں وہ عمل کر سکتے ہیں. مرزا صاحب اس کے بعد پھر ہم ادھر سے شروع کریں. عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا، تمام جرنلسٹ کو آپ نے دیا. میرے 2 کویسچن ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ذرا. ایک تو اس وقت شہریوں کو یہ نہیں کہ فلاں وزیر اعلیٰ آ جائے یا فلاں IG آ جائے، کوئی چیز سے کوئی غرض نہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان و مال کی حفاظت کس طرح یقینی بنانی ہے. تو وہ یہی ہو سکتا ہے جب آپ کوئی منجے ہوئے پولیس افسران جو کرائم فائٹر ہوں گے وہ لگائیں گے تو کرائم کنٹرول ہوگا. کیونکہ اس وقت لاہور سمیت پنجاب کی جو صورتحال ہے کرائم کافی زیادہ بڑھ چکا ہے. نمبر 2 جو آپ کی ڈولفن فورس بنائی گئی تھی سر، ان کی آدھے سے زیادہ فورس پلے خراب ہے، پرزے ان کے یہاں سے مل نہیں پاتے، دیسی لگتے ہیں وہ 2 دن بعد خراب ہوتے ہیں، یعنی کہ آدھے سے زیادہ وہ موٹر سائیکل بھی خراب ہے. تیسرا تعلیمی اداروں میں جو منشیات فروخت ہوگی سر، اس کو اسٹریٹجی اس کو کنٹرول کس طرح کریں گے وہ ذرا بتائیں. چھوٹے چھوٹے 2 سوال تھے. تو فرسٹ آف آل جو آپ نے بات کی کرائم کنٹرول کی، آبویسلی اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. اس کا طریقہ ہے ٹو گو بائی دا بک. ٹیکسٹ بک پولیسنگ. نمبر 1 فری رجسٹریشن آف کیسز پراپرٹی کے معاملے میں کمپلیٹلی، اس میں کوئی انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا. اور سیکنڈلی جب رجسٹریشن ہوتی ہے کیس تو اس میں پوچھا جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑا جاتا ہے، اس کے علاوہ کام نہیں ہوتا. پھر ایک گینگ جب پکڑا جاتا ہے اور آپ رجسٹر نہیں کرتے کیس، اس نے 25 وارداتیں کی ہوتی ہیں، 2 میں اس کو چلان کر کے بھیج دیتے ہیں، چوتھے دن وہ آ جاتا ہے. جب 25 کی 25 میں چلان ہوتا ہے تو لازمات ہے اس کے حساب سے اس کا امپیکٹ آتا ہے اور اسی سے کرائم کنٹرول ہوتا ہے. تو آپریشنز اور انویسٹیگیشن دونوں کا جو کام ہے جب اکٹھا ہو کے چلتا ہے کسی بھی جگہ پر تو یہ آٹومیٹیکلی پھر کام اس کے اوپر بات بنتی ہے اور تبھی کرائم کنٹرول ہوتا ہے. پرو ایکٹیو پولیسنگ سے اور بدماشی کو مٹانے سے، منشیات کے اڈے ختم کرنے سے، بدکاری کے اڈے ختم کرنے سے، اس سے یہ کام ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس چیز سے ٹھیک ہو جاتا ہے. پولیسنگ جو ہے وہ ایک مکمل اپروچ ہے. پہلی بات ہوئی. جہاں تک لاجسٹک کا تعلق ہے، لازمات ہے اویلیبل ریسورسز کو اوبویسلی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں IT کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس کا تو رزلٹ وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ کون آئے کون جائے، لوگوں کو دلچسپی نہیں. سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، اور جو کوتاہی ہوگی وہ برداشت نہیں ہوگی. سر اگر بات کی جائے تیسری دفعہ آ گیا، اگر آپ اجازت دے دیں گے تو. نہیں ساری ٹائم پہلے پوری ہوئے گی تو ادھر جانا تھا. بار صاحب آپ کے سوال کے بغیر یہاں سے اٹھنا جو ہے نا، پھر میں نے لاہور میں بھی رہنا ہے. سر انویسٹیگیشن کے بارے میں بات کی جائے تو وہ سر انتہائی بدعنوانی کا شکار ہے. سیف سٹی کے کیمرے خراب ہیں، کئی لوگوں کی سر انویسٹیگیشن سالوں فائلیں جو ہیں وہ انویسٹیگیشن افسران کے پاس پڑی ہیں، وہ چکر لگا لگا کے تنگ آ چکے ہیں. اور دوسری بات سر، جب کسی بھی انویسٹیگیشن افسر سے بات کی جاتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک افسر کو 20 فائلیں دے دی گئی ہیں، لوڈ بہت زیادہ ہے، جب باری آئے تو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. اور بہت سارے سر کیمرے خراب ہونے کی وجہ سے نہ ویڈیو ملتی ہے. تو اس حوالے سے انتہائی سست روی کا شکار ہے انویسٹیگیشن میں. کیا ریفارمز ہوں گی سر انویسٹیگیشن میں؟ اتنا شاید ریفارمز کا تو ٹائم نہیں ہوگا، ایکشن کا ٹائم ہوگا صرف. اور وہ یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے، مکمل چلان عدالت میں پیش کرنا ہوگا. جہاں افسر اچھا ہوتا ہے وہاں مکمل چلان عدالت میں پیش ہوتا ہے. یہ جو آپ باتیں ساری کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہوتی. آپ کی رجسٹریشن ٹھیک ہو اور آپ چلان مکمل پوچھے افسر، تو افسر نہیں پوچھے گا تو ہم اس کو پوچھ لیں گے. یہ CPO پوچھے گا، اسی کے لیے اتنا بڑا بلڈنگ بنا کے کھڑی کی ہے نا سرکار نے. تو افسروں کو تو کام کرنا پڑے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ بھگتے گا. ایک لیٹر سرکاری افسر کے ساتھ لگ جائے نا تو اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے. تو لہٰذا یہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں نا اس کے اندر، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. بہت آپ نے اچھا پوائنٹ دیا ہے انویسٹیگیشن کا. سیف سٹیز کے کیمرے کا ایک بڑا ایشو ہے، لیکن ہمارے بہت سارے کیمرز کام بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ انشور کریں گے. ہم نے جتنے ٹیررزم کے ایونٹس ہوئے ہیں اور میجر، اس میں ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا انویسٹیگیشن میں تو چلانز مکمل چلان جانا اور عدلیہ کے ساتھ اس کو پوچھنا، وہ تو ہمارا، اب اس میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا تو پولیس اکیڈمی کا لیکچر بن جائے گا، لیکن وی ول انشور دیٹ. سر اس میں پوچھ لو. جی ڈاکٹر صاحب، آپ 2018 سے اب تک 10ویں
IG ہیں جنہوں نے اس عہدے کا چارج سنبھالا. تو آپ یہ بتا دیں کہ اس وقت تقریباً سیف سٹی کے 70% کیمراز جو ہیں وہ مکمل طور پر خراب ہیں. اب آپ تقریباً 3 ماہ کے لیے آئے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر اندر اور کچھ نہیں تو آپ یہ کیمراز ہی ٹھیک کروا لیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. ہوتا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کب کس کی ٹرانسفر ہوتی ہے, لیکن یہ کہ جہاں تک تعلق ہے سیفٹی کیمراز کا, وی ہیو دا بیسٹ آفیسر دیر اینڈ یو نو ہم, کامران خان. ہمارا بیسٹ آفیسر وہاں پہ موجود ہے, اور جس طرح وقاص صاحب نے کہا 50% سے زیادہ جو ہے ہمارے کیمراز ٹھیک ہو چکے ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ول انشور کہ اس کو بہتر بنایا جائے گا. میں نے کہا اس وقت ایکشن کا ٹائم ہوگا, بہت لمبی چوڑی بات کا تو ہوگا نہیں. بارٹ صاحب سے میں صلاح اجازت دے دیں. بارٹ صاحب سے ضرور, یونس بارٹ صاحب آپ کے بغیر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک جو موجودہ صورتحال ہے, جو پرسپشن ہے یہ ہے کہ اس طرح 25 مئی کو حالات پیدا کیے گئے خاص طور پر لاہور میں. پوسٹنگ بلاسی مینا کی اچھے پولیس افسر ہے, ہمارے پرانے باکسوں میں شامل ہیں, لیکن ان کی پوسٹنگ ایسے لگا ہے کہ شاید دوبارہ وہ نہیں ہو رہا ہے. اور یہ موجودہ آپ دیکھیں گے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کے قبضات بھی بڑے ہیں سیٹ اپ سے, لیکن آپ جس کمانڈر کے متحد رہے ہیں وہ اس سے بڑا ہم نے کمانڈر نے دیکھا ہے. پولیس کی شکایات یہ چیزیں ختم تو نہیں ہو سکتی, لیکن اگر ڈی پی اوز تگڑے ہوں تو کم از کم لوگوں کے مسائل کا احاطہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ جو عامر الفقار صاحب نے علی فورس میں, ایس پی یو میں, اور ادھر آپ ہمارا جو سی پی او آف کا انٹرنل جو شعبے ہیں, انہوں نے یہاں کچھ کام شروع کروائے تھے لوگوں کو اثر نو. اس حوالے سے ایک تو کیا پالیسی جاری رہے گی, اور ڈی پی اوز آر پی اوز کی پوسٹنگ کے حوالے سے بالخصوص لاہور میں کچھ ایسی پوسٹنگ جو آنے والی ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ الیکشن کمیشن کو تو آپ ہی جو ہے وہ نگران سیٹ اپ جو کرے گا وہی ہوگا. جواب دے تو ہاں, یونس بارٹ صاحب جو ہے نا انہوں نے عمر کے معاملے میں نا وقت کو روک لیا پکا, تو اللہ کی زندگی کرے. بارٹ صاحب آپ کے بات میں کئی سارے پہلو تھے. جو لازمات اچھا کام کو شروع کرتا ہے, کسی نے آئی ٹی شروع کیا تھا وہ چل ہی رہا ہے نا, کسی نے کوئی اچھا کام شروع کیا وہ چل رہا ہے. عامر الفقار صاحب تو میرے ساتھ ایس ایس پی بھی رہے بہت جگہوں پہ, مطلب پہلے بھی ہمارے استاد بھی رہے ہیں, اور بڑے اچھے افسر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور پبلک کے ساتھ ملنے والے کھلے دل کے کلیئر ہیڈڈ آفیسر ہیں. میں ان کے تمام جو یہاں پہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ لازمات انہوں نے نیک نیتی سے شروع کی ہوں گی, ان کو ٹائم جس بھی وجہ سے نہیں ملا تو وہ اوبیسلی کنٹینیو کرنی ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز کا, وہ آپ یقین کیجئے کہ پولیس آفیسرز کو جو چیز کنفیوز کرتی ہے وہ اسٹیبلٹی آف ٹینیور ہے. آپ لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کس کو نہیں جانتا, اور کس کا آپ کو کمزوریوں اور خامیوں اور خوبیوں کا نہیں پتہ. تو جب آپ اسٹیبلٹی آف ٹینیور نہیں دیتے تو اس پہ ایشو بن جاتے ہیں اوبیسلی, لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا, تو اوبیسلی تگڑے ترین بیسٹ آفیسرز لگیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کام بھی کریں گے اور پوچھ پڑھت بھی ہوگی. اچھا سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کے پاس ریزنیبل ٹرن اوور ہوگا کہ آپ پولیسوں کو بہتر کر سکیں. پچھلے آئی صاحب نے بھی بڑے جو ہے وہ دعوے کیے تھے, کام بھی انہوں نے شروع کیا تھا, جیسے انہوں نے خواتین پولیس آفیسر کو تناتی شروع کی اور ایس ایچ او بھی لگایا, یہ اچھا اقدام ہے. کیا آپ اس کو بھی کنٹینیو کریں گے یا اس کو روک دیں گے, اس پولیس کی خواتین پولیس آفیسر؟ دوسرا سر, ایف آئی آر بڑا مسئلہ ہے, ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی, فرنٹ ڈیسک بنائے گئے, اس کے لیے اربوں پہ لگائے گئے, وہ فرنٹ ڈیسک جو ہے وہ ایس ایچ او کے متحد چلے گئے. آپ ایس ایچ او کی مرضی ہوگی, تفتیشی کی مرضی ہوگی تو پرچہ درج ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. اس حوالے سے آپ بتائیں آپ کیا کریں گے, ایسا انیشیٹو دیں کہ ایف آئی آر کم از کم نہ کریں. پہلے تو جینڈر اکویلٹی کی بات ہے, اوبیسلی اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. اب تو ہمارے اس میں ہمارے سی ایس ایس میں بھی اس کا کوٹا ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہے. جس ادارے سے میں آ رہا ہوں وہاں بھی اس کا بہت زیادہ پرچار کیا جاتا ہے, اور اس کا فائدہ بھی ہے, پرسیپشن بھی موٹر وے پولیس میں ایسی ہے. اچھا, اب ہم چلتے ہیں آپ کے سوالوں کے ون بائی ون. تو جہاں تک وومن ایس ایچ اوز کا یا وومن آفیسر کا تعلق ہے, دے ہیو ٹو پروو دیئر میٹل. وی ہیو گاٹ ویری گڈ اینڈ ایفیشینٹ پولیس آفیسرس. میں نام لوں گا تو پھر وہ لگتا ہے کہ اس کا یا اس کا. بہت اچھی خواتین نے ڈی پی او شپ بھی بہت اچھی کی ہے, اور ایس ڈی پی او شپ بھی بڑی اچھی کر رہی ہیں.
ابھی ہم نے ایک تونسا میں بھی لیڈی پولیس ASP پہلی دفعہ تعینات کی, وہ بھی کام میرے خیال ہے وقاص صاحب کے انڈر. اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت جگہوں پہ تعینات کی ہیں. وی ہیو اینڈ دے ہیو پروون دیئر ورتھ. جہاں خامیاں مردوں میں ہوتی ہیں عورتوں میں بھی ہو جاتی ہیں. بدتمیزی کا بھی ان سے ذرا کم چانس ہوتا ہے, لیکن لازمات ہے دے آر لرننگ ویری فاسٹ, وہ لازمات ہے کنٹینیو کرے گا. اور نیچے لیول پہ بھی عامر صاحب نے جب یہاں پہ SSP سے تب بھی انہوں نے یہاں پہ بڑا ایکٹیویٹ کیا تھا. وومن پولیس اسٹیشن ایک ہی ہوتا تھا, لاہور پولیس کی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح تب بھی ہم اس میں کام کرتے تھے. تو یہ کام اچھے والے سارے جاری رہیں گے. دیٹ از ٹو آنسر دا فرسٹ پارٹ آف یور کویشچن. سیکنڈ پارٹ آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنا پڑے گا بریفلی. ہاں FIR, سوری, تھینک یو. FIR دیکھیے 3-4 قسم کی FIRs ہوتی ہیں نا. ایک تو ہے وکٹم لیس کرائم, جو میرا جو ہے بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے, وہ ہے وکٹم لیس کرائم جس میں وکٹم خود اپنے اوپر کوئی برائی کر رہا ہے, شراب نوشی ہے, سب سے زیادہ منشیات ہے. انہوں نے پوچھا تھا منشیات کے خلاف ایکشن کیسے ہوگا, وہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. جہاں جو تعلق ہے نا FIR کرائم اگینسٹ پرسن کا, اس میں ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو عرض کیا نا, یہ کہہ دے آپ نے اس کو دھمکی دی تھی, پرچہ دے دینا چاہیے. ویسے ہی 154 CRPC اگر ہے تو اس کے ساتھ 157(2)B جو ہے وہ بھی ساتھ ہے, اس کو ویریفائی کرنا ہے تو دے دیں گے. لیکن ان کے خلاف آفس میں, لیکن یہ کہ کراس ورژن کر دیں گے. لیکن یہ کہ جہاں تک تعلق ہے کرائم اگینسٹ پراپرٹی, دیکھیے وہ ایشو ہے, وہ ہے ایشو. وہاں شوکت جاوید صاحب نے انشور کیا تھا اور پرچے درج ہوئے تھے. اس سے پہلے ہمارے مسعود شاہ صاحب نے انشور کیا تھا, پرچے درج ہوئے تھے. ہمارے ایک افسر ہے خواجہ خالد فاروق صاحب, آپ صاحب کے دوست ہیں, وہ گھبراتے نہیں تھے کسی پرچے سے. آفتاب چیمہ صاحب وہ گھبراتے نہیں تھے کسی پر, ٹھیک ہے. تو لہٰذا انہوں نے جب پرچے درج کروائے تو اسی کا فائدہ ہوا. آپ اسی پرچے کی بات کر رہے ہیں نا, قتل کا پرچہ تو درج ہونا ہی ہونا ہے. بات ہے کہ SHO جو ہے وہ پرچہ موبائل چھیننے کا دے دے, ڈکیتی کا دے, یہی سوال ہے نا. اس کا فالو اپ لینے کا سسٹم ہے IT کے ذریعے بھی, 15 کی کالوں کے ذریعے بھی. اور جس افسر کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو تعینات کر دیا, صرف بلال کمیانہ صاحب کا آپ اس ٹینیور میں یہ دیکھیے کہ انہوں نے کتنے نیوٹرل ہو کے پولیٹیکل سائڈ کتنے کمپلیٹ چلان بھجوائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کسی افسر نے کتنے پرچے زبردستی پراپرٹی کے اگینسٹ, کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے کروائے. اسے کرائم تو تھوڑا اوپر جاتا نظر آتا ہے, اور آپ لوگ بھی پھر اخبار میں خبر لگتے ہیں کہ 6 گنا بڑھ گیا, 373% کرائم انکریز. تو لیکن یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے, وہ انشاءاللہ انشور ہوگی. عثمان صاحب, ایک تو بابر ڈوگر صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے, میں آپ تک پہنچا دوں. شیراز نثار میں PNN نیوز چینل سے ہوں. آپ کے جیسے سے تو ایسا لگتا ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ ملے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ اس سینیریو میں, اس پولیٹیکل سینیریو میں 4 IG خود چارج چھوڑنا پڑا, مجبور ہو گئے. ابھی جو JT بنی ہے اس میں 4 سینئر ممبر جو ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ سائن کر دیں, جو انہوں نے نہیں کیے, اور ان کے بارے میں لکھ کے دے دیا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو پولیس سے پولیٹیکل انفلوئنس ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے تاکہ فورس کا مورال جو ہے وہ بچے؟ جی, آپ بابر صاحب کا بہت سلام, ہمارے دوست ہیں, بہت شکریہ آپ کا. دوست ہیں, بڑے کرٹیکل قسم کے دوست ہیں, بڑے کرٹیسزم بھی کرتے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے پولیس کی, آپ نے ایفیشنسی کی بات کی نا پہلے, وہ لازمت اٹس ویری ایزی ٹو ریپلائی ٹو دس کویشچن. میں کہہ دوں گا ہاں جی ایفیشینٹ ہوں گے. جہاں تک تعلق ہے نا آپ کے یہ جو ہے تفتیش ٹھیک ہونے کا, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی خود بخود سب کو نظر آ جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ موقع بولتا ہے, یہ موقع بولتا ہے, یہی ہے نا سب سے بڑا جرم ہے. تو جرم کے اوپر وہ آپ جا کے دیکھیں گے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا. اور جہاں تک تعلق ہے جو لکھا گیا, یہ ہوا, ایک کمیٹی بنی, دوسری کمیٹی بنی, یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے. جو ملک کا قانون کہے گا, اس میں سے کوئی کمیٹی بھی پولیس نے نہیں بنائی. جو گورنمنٹ بناتی ہے پولیس اس کو کام کرتی ہے اس کے اوپر جا کے. تو وٹ ایور دا لا از گوئنگ ٹو سے, وی آر گوئنگ ٹو فالو دیٹ اینڈ انشور جسٹس. نہیں جی, ان کا ضرور نہیں چاہیے. سر یہ بتا دیں کہ میڈیا ٹاک میں بہت ساری باتیں ہوئی, لیکن شہداء کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا. جس طرح سے شہریوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے 1400 سے زائد پولیس اہلکار افسران نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے, ان کی فیملیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو پولیس افسران دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ملنے کے لیے بہت سارے سائلین جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں, ان سے ملاقات نہیں کی جاتی کیونکہ باہر سے جو ہے وہ منع کر دیا جاتا ہے کہ صاحب بیوی ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ دو بات نہیں, میں نے شہداء کی جو آپ کی بات کی نا پہلے, وہ میں نے آپ کو شاید بتایا ہے کہ ویلفیئر کے لیے شہداء کے جو پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, کسی وجوہات کی وجہ سے بڑے تھے, اس کو ہم انشاءاللہ جلد از جلد ریزالو کریں گے. یہاں تک ان کی جو بھرتی میں بھی کمپلیکیشنز ہیں
पुलिस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में उसको हम पहले उस पर शायद फैसला नहीं हो सका था, लेकिन उसमें इंशाल्लाह फैसला होगा। तो उनको हम वही कहा, कैन वी फॉरगेट दैट। मैंने शोधा का जिक्र करते हुए भी ये भी कहा था कि ये हमने कोई एक चौकी भी नहीं छोड़ी किसी सूबे में, ठीक है। तो वो आपकी बात बिल्कुल जो है उसको हम पहले एड्रेस कर चुके हैं। जहाँ तक ताल्लुक है लोगों की एक्सेसिबिलिटी का, वो मैं आपको मिसाल पहले दे चुका हूँ कि अफसर वही है जिसका ये खौफ हो कि मेरे तक बात आई तो मतलब मैं इस पर एक्शन लूँगा, और जो एक्शन लेता है वही कामयाब अफसर होता है, उसी को लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन था, सर ये बताइएगा कि इलेक्शन आ रहा है, उसमें क्या एसपी डीएसपी ऐसे जो मर्द हैं, जैसे 2018 में इलेक्शन हुए थे उसमें शहर बदल किए गए, इस दफा भी क्या ये किए जाएंगे कि ऐसे? हाँ, वो ये बिल्कुल एज पर लॉ एंड पॉलिसी होगा। देखिए ये इलेक्शन कमीशन के पुलिस बिल्कुल सबसर्विएंट हो जाती है इस मामले में, सारे दायरे हो जाते हैं, ये सिर्फ पुलिस नहीं है, सारे दायरे हो जाते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग उसके बाद आप इधर से उधर कर नहीं सकते अनलेस उनकी परमिशन। उसमें करप्शन मैंने कह दिया कि वो कोई बात नहीं होगी, तो डेफिनेटली जो होगा वो ट्रांसफर्स भी की जाएंगी। और सर वो सीआरओ के तेरे नाम पे शुरू, तेरे नाम पे खत्म। सीआरओ के हवाले से बात करी थी कि आप पहले भी आपको ये काफी दफा कहा गया है पुलिस में कि आप 154 को उठाकर आप 173 पे क्यों ले गए। ये आप अपनी लीगल टीम से बात करें, क्योंकि लोग बड़े परेशान होते हैं, जो बेगुनाह होते हैं उनका क्राइम रिकॉर्ड में उनका नाम आ जाता है, ओवरसाइड इनके परेशान होते हैं। इसमें आप लीगल टीम से मशवरा करें, 154 को उठाकर आप अगर आप 173 पे ले आए तो मेरा ख्याल है वो आपके लिए भी काफी आसान हो जाएगा और लोगों के लिए भी वो मसाइल। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आया था ये, अगर आप इजाजत दे दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो उन्होंने किया है, और वो क्योंकि बहुत ही इंटरनल वर्किंग है उनको सारा पता होता है। पिछली एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में जब राव सरदार साहब थे, मैं एडिशनल जी स्पेशल ब्रांच था, तो उसमें मीटिंग में डिस्कस हुआ था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें बड़ा क्लियर है। पुलिस का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक, हमारे महकमे की क्रेडिबिलिटी किसी फॉरेन एजेंसी या फॉरेन इदारे के आगे खराब नहीं होनी चाहिए, आपके मुल्क की इज्जत है। नंबर दो, उसमें किसी के साथ अनड्यू जाती नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी के ऊपर पर्चा होकर खारिज हो चुका है जो आप कहते हैं, या पर्चे में वो बेगुनाह हो चुका है, या वो उसका कोई कसूर नहीं था, तो उसको आगे एक्सप्लेन किया जा सकता है। पुलिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज गोइंग टू डिसाइड अपॉन दैट, और उसमें इंशाअल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि ना हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हो, कोई चीज़ छुपा तो नहीं हम सकते ना। और दूसरी बात यह है कि हम इंश्योर करेंगे अगर वो बेगुनाह है तो उसको इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाए कि उसको वीज़ा, नेशनैलिटी, रेजिडेंट परमिट या स्टूडेंट एडमिशन, स्कॉलरशिप, उसके लिए कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। इजाज़त है।